Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Urdu ebook before it's gone. Hi everyone! How are your Urdu listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک شخص اور اس کی بیوی چند نقشے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کون سا اپارٹمنٹ دیکھیں گے؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس میں ایک عمدہ بڑا لیونگ روم ہے۔ مجھے بڑا لیونگ روم پسند ہے، لیکن مجھے پارکنگ کی جگہ بھی چاہیے۔ چلو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، وہ عمدہ ہے، اسے دیکھنے چلیں؟ ایک سیکنڈ رکیں، کیا یہ الماری کچھ زیادہ ہی چھوٹی نہیں ہے؟ اچھی بات سجائی۔ لگتا ہے کہ ایسا کوئی نہیں جس کو بہترین کہہ سکیں۔ رکیے، یہ کیسا لگتا ہے؟ اس میں ہمیں درکار ہر چیز موجود ہے نا؟ اور یہ الماری کافی بڑی بھی ہے۔ آئیں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ کون سا اپارٹمنٹ دیکھیں گے؟ ایک شخص اور اس کی بیوی چند نقشے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کون سا اپارٹمنٹ دیکھیں گے؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس میں ایک عمدہ بڑا لیونگ روم ہے۔ مجھے بڑا لیونگ روم پسند ہے، لیکن مجھے پارکنگ کی جگہ بھی چاہیے۔ چلو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، وہ عمدہ ہے، اسے دیکھنے چلیں؟ ایک سیکنڈ رکیں، کیا یہ الماری کچھ زیادہ ہی چھوٹی نہیں ہے؟ اچھی بات سجائی۔ لگتا ہے کہ ایسا کوئی نہیں جس کو بہترین کہہ سکیں۔ رکیے، یہ کیسا لگتا ہے؟ اس میں ہمیں درکار ہر چیز موجود ہے نا؟ اور یہ الماری کافی بڑی بھی ہے۔ آئیں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک مرد کسی ہوٹل میں ریزرویشن کروا رہا ہے۔ وہ کس کمرے میں قیام کرے گا؟ سی سائڈ ہوٹل، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ہیلو، میں 22 ستمبر کو ایک رات کے لیے قیام کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً، ایک رات 22 ستمبر سے کتنے لوگ؟ 2۔ جناب، آپ سگریٹ نوشی والا کمرہ پسند کریں گے یا غیر سگریٹ نوشی والا؟ غیر سگریٹ نوشی والا۔ اس دن دستیاب غیر سگریٹ نوشی والا واحد کمرہ پہاڑی منظر والا کمرہ ہے۔ کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ اچھا، دراصل میں ایک سمندری منظر والے کمرہ کی توقع کر رہا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اس دن دستیاب سمندری منظر والا کمرہ سگریٹ نوشی والا کمرہ ہے۔ ایسا ہے کیا؟ کیا 23 ستمبر کو کوئی غیر سگریٹ نوشی والا سمندری منظر والا کمرہ دستیاب ہے؟ جی ہاں، دستیاب ہے۔ ٹھیک ہے، ہم 23 ستمبر کو قیام کریں گے۔ وہ کس کمرے میں قیام کرے گا؟ ایک مرد کسی ہوٹل میں ریزرویشن کروا رہا ہے۔ وہ کس کمرے میں قیام کرے گا؟
سی سائڈ ہوٹل میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ہیلو، میں 22 ستمبر کو ایک رات کے لیے قیام کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً۔ ایک رات 22 ستمبر سے کتنے لوگ؟ 2۔ جناب، آپ سگریٹ نوشی والا کمرہ پسند کریں گے یا غیر سگریٹ نوشی والا؟ غیر سگریٹ نوشی والا۔ اس دن دستیاب غیر سگریٹ نوشی والا واحد کمرہ پہاڑی منظر والا کمرہ ہے۔ کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ اچھا، دراصل میں ایک سمندری منظر والے کمرہ کی توقع کر رہا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اس دن دستیاب سمندری منظر والا کمرہ سگریٹ نوشی والا کمرہ ہے۔ ایسا ہے کیا؟ کیا 23 ستمبر کو کوئی غیر سگریٹ نوشی والا سمندری منظر والا کمرہ دستیاب ہے؟ جی ہاں، دستیاب ہے۔ ٹھیک ہے، ہم 23 ستمبر کو قیام کریں گے۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک خاتون اپنے ہیئر اسٹائلسٹ سے بات کر رہی ہے۔ وہ اپنے بالوں کو کس طرح تبدیل کرنا چاہے گی؟ ہیلو، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ہیلو، میں نے رچی کے نام سے 3 بجے کی بکنگ کروائی ہے۔ اچھا ہاں، خوش آمدید مس رچی، براہ کرم یہاں تشریف لائیں۔ میں آج آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنے ہیئر اسٹائل میں تھوڑی سی تبدیلی کروانا چاہوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ کتنی لمبائی پسند کریں گی؟ تقریباً کاندھوں تک لمبائی۔ ٹھیک ہے، اور مانگ کا کیا کرنا ہے؟ مانگ کو ایسے ہی رہنے دیجیے۔ سیدھے نیچے کی جانب یا ایک جانب کی مانگ؟ تھوڑا ایک جانب، کس جانب؟ درمیان سے تھوڑا سا بائیں جانب ٹھیک رہے گی۔ سمجھ گیا۔ پہلے ہم شیمپو سے آغاز کریں گے، اس لیے ذرا اس طرف آئیں۔ وہ اپنے بالوں کو کس طرح تبدیل کرنا چاہے گی؟ ایک خاتون اپنے ہیئر اسٹائلسٹ سے بات کر رہی ہے۔ وہ اپنے بالوں کو کس طرح تبدیل کرنا چاہے گی؟ ہیلو، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ہیلو، میں نے رچی کے نام سے 3 بجے کی بکنگ کروائی ہے۔ اچھا ہاں، خوش آمدید مس رچی، براہ کرم یہاں تشریف لائیں۔ میں آج آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنے ہیئر اسٹائل میں تھوڑی سی تبدیلی کروانا چاہوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ کتنی لمبائی پسند کریں گی؟ تقریباً کاندھوں تک لمبائی۔ ٹھیک ہے، اور مانگ کا کیا کرنا ہے؟ مانگ کو ایسے ہی رہنے دیجیے۔ سیدھے نیچے کی جانب یا ایک جانب کی مانگ؟ تھوڑا ایک جانب، کس جانب؟ درمیان سے تھوڑا سا بائیں جانب ٹھیک رہے گی۔ سمجھ گیا۔ پہلے ہم شیمپو سے آغاز کریں گے، اس لیے ذرا اس طرف آئیں۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک طالب علم اور طالبہ ملازمت کے اشتہار کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ طالبہ کس ملازمت کے لیے درخواست دے گی؟ ہیلو، اس ملازمت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ گھنٹہ وار تنخواہ کافی اونچی ہے۔ بالکل، تنخواہ عمدہ معلوم ہوتی ہے، لیکن کیا واقعی آپ اخبار پہنچانے کا کام کریں گی؟ یقیناً میں اچھی طرح سائیکل چلا سکتی ہوں، لیکن میں جلدی اٹھنے کے معاملے میں پریشان ہوں۔ یہ کیسا رہے گا؟
تنخواہ زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ ایک ہفتہ میں 2 یا 3 دن کام کر سکتی ہیں اور شام سے ہی کام شروع کر سکتی ہیں۔ اچھا، کیا یہی ایک سپر مارکیٹ کے کیشیئر کی ملازمت ہے نا؟ اچھا، اسکول کے بعد کام کرنا ٹھیک رہے گا۔ یہ ایک کافی شاپ کے لیے ہے اور یہ بھی ٹھیک رہے گی۔ ارے ہاں، میں اس جگہ کو پسند کرتی ہوں اور یہ میرے اسکول کے راستے میں واقع ہے۔ بری نہیں ہے، ہے نا؟ میں کس کے لیے درخواست دوں؟ کن دو ملازمت کے درمیان؟ کافی شاپ اور اخبار پہنچانے کی ملازمت؟ جی ہاں، اخبار پہنچانے کی تنخواہ واقعی بہت عمدہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے صرف جلدی اٹھنا ہوگا۔ طالبہ کس ملازمت کے لیے درخواست دے گی؟ ایک طالب علم اور طالبہ ملازمت کے اشتہار کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ طالبہ کس ملازمت کے لیے درخواست دے گی؟ ہیلو، اس ملازمت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ گھنٹہ وار تنخواہ کافی اونچی ہے۔ بالکل، تنخواہ عمدہ معلوم ہوتی ہے، لیکن کیا واقعی آپ اخبار پہنچانے کا کام کریں گی؟ یقیناً میں اچھی طرح سائیکل چلا سکتی ہوں، لیکن میں جلدی اٹھنے کے معاملے میں پریشان ہوں۔ یہ کیسا رہے گا؟ تنخواہ زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ ایک ہفتہ میں 2 یا 3 دن کام کر سکتی ہیں اور شام سے ہی کام شروع کر سکتی ہیں۔ اچھا، کیا یہی ایک سپر مارکیٹ کے کیشیئر کی ملازمت ہے نا؟ اچھا، اسکول کے بعد کام کرنا ٹھیک رہے گا۔ یہ ایک کافی شاپ کے لیے ہے اور یہ بھی ٹھیک رہے گی۔ ارے ہاں، میں اس جگہ کو پسند کرتی ہوں اور یہ میرے اسکول کے راستے میں واقع ہے۔ بری نہیں ہے، ہے نا؟ میں کس کے لیے درخواست دوں؟ کن دو ملازمت کے درمیان؟ کافی شاپ اور اخبار پہنچانے کی ملازمت؟ جی ہاں، اخبار پہنچانے کی تنخواہ واقعی بہت عمدہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے صرف جلدی اٹھنا ہوگا۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک خاتون ڈریس کا انتخاب کر رہی ہے اور دکاندار سے بات کر رہی ہے۔ وہ کون سا ڈریس خریدے گی؟ یہ آپ پر خوب جچتا ہے اور یہ مکمل طور پر آپ کے ناپ کا ہے۔ جی ہاں، یہ ناپ کا تو ہے، لیکن میں عموماً سادہ رنگوں والا لباس پہنتی ہوں۔ میں اس قسم کے پیٹرن کا لباس نہیں استعمال کر رہی ہوں۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ آپ اچھی لگتی ہیں۔ جی ہاں، پھر بھی دراصل اس لباس کو پہننے کے لیے مجھے کچھ ہمت کرنی پڑے گی۔ تو پھر یہ کیسا رہے گا؟ یہ پیٹرن بہت زیادہ محتاط ہے، اس لیے یہ زیادہ بھڑکیلا نہیں لگے گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں اس کو آزماتی ہوں۔ آگے دائیں جانب جائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے محترمہ؟ یہ پچھلی ڈریس کے مقابلے میں مجھ پر بہت زیادہ جچتا ہے۔ کیا آپ کے پاس اس ڈیزائن میں لمبی آستینوں والا ڈریس موجود ہے؟ ہاں، ہمارے پاس موجود ہے۔ شکریہ، میں وہی خریدوں گی۔ وہ کون سا ڈریس خریدے گی؟ ایک خاتون ڈریس کا انتخاب کر رہی ہے اور دکاندار سے بات کر رہی ہے۔
वो कौन सा ड्रेस खरीदेगी? ये आप पर खूब जचता है और ये मुकम्मल तौर पर आपके नाप का है। जी हाँ, ये नाप का तो है, लेकिन मैं अमूमन सादा रंगों वाला लिबास पहनती हूँ। मैं इस किस्म के पैटर्न का लिबास नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आप अच्छी लगती हैं। जी हाँ, फिर भी दरअसल इस लिबास को पहनने के लिए मुझे कुछ हिम्मत करनी पड़ेगी। तो फिर ये कैसा रहेगा? ये पैटर्न बहुत ज़्यादा मोहतात है, इसलिए ये ज़्यादा भड़कीला नहीं लगेगा। आप ठीक कहते हैं, मैं इसको आजमाती हूँ। आगे दाएं जानिब जाएं। आपका क्या ख्याल है मोहतरमा? ये पिछली ड्रेस के मुकाबले में मुझ पर बहुत ज़्यादा जचता है। क्या आपके पास इस डिज़ाइन में लंबी आस्तीनों वाला ड्रेस मौजूद है? हाँ, हमारे पास मौजूद है। शुक्रिया, मैं वही खरीदूंगी। Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone! How are your Urdu listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? एक कंपनी का सदर और इसकी सेक्रेटरी फ़ोन पर बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी कौन से दस्तावेज सेल्स डिपार्टमेंट को फराहम करेगी? हेलो, आप मुझ पर एक एहसान कर सकती हैं। मेरे डेस्क पर एक दस्तावीज़ है और मैं चाहता हूँ कि आप उसे सेल्स डिपार्टमेंट तक पहुँचा दें। जी ज़रूर, ये कौन सी दस्तावेज है? मेरा ख्याल है ये नीले लिफाफे में है। नीला लिफाफा। अच्छा, आपके डेस्क पर 2 नीले लिफाफे हैं। अरे हाँ, इस लिफाफे के ऊपर दाएं जानिब एक सुर्ख मोहर है। सब्ज़ रंग की मोहर वाले में वो दस्तावीज़ है जो हम नई भर्ती के मौका पर तारुफ करवाते हुए देते हैं। सुर्ख मोहर वाला। ठीक है, मुझे मिल गया ये। बहुत खूब। अब बराहे मेहरबानी दिन 1 बजे तक इसे सेल्स डिपार्टमेंट तक पहुंचा दीजिएगा और इस बात को यकीनी बनाएं कि इसे बराह रास्त मैनेजर को भेजें। आप इन्हें जानती हैं, ऐसा ही है ना? जी हाँ, मेरी उनसे बहुत मर्तबा मुलाकात और बात हो चुकी है। बहुत अच्छा। अरे हाँ, और क्या आप दूसरा लिफाफा एचआर डिपार्टमेंट तक पहुंचा सकती हैं? जी सर। सेक्रेटरी कौन सी दस्तावेज सेल्स डिपार्टमेंट को फराहम करेगी? एक कंपनी का सदर और इसकी सेक्रेटरी फ़ोन पर बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी कौन सी दस्तावेज सेल्स डिपार्टमेंट को फराहम करेगी? हेलो, आप मुझ पर एक एहसान कर सकती हैं। मेरे डेस्क पर एक दस्तावीज़ है और मैं चाहता हूँ कि आप उसे सेल्स डिपार्टमेंट तक पहुँचा दें। जी ज़रूर, ये कौन सी दस्तावेज है? मेरा ख्याल है ये नीले लिफाफे में है। नीला लिफाफा। अच्छा, आपके डेस्क पर 2 नीले लिफाफे हैं। अरे हाँ, इस लिफाफे के ऊपर दाएं जानिब एक सुर्ख मोहर है। सब्ज़ रंग की मोहर वाले में वो दस्तावीज़ है जो हम नई भर्ती के मौका पर तारुफ करवाते हुए देते हैं। सुर्ख मोहर वाला। ठीक है, मुझे मिल गया ये। बहुत खूब। अब बराहे मेहरबानी दिन 1 बजे तक इसे सेल्स डिपार्टमेंट तक पहुंचा दीजिएगा और इस बात को यकीनी बनाएं कि इसे बराह रास्त मैनेजर को भेजें। आप इन्हें जानती हैं, ऐसा ही है ना? जी हाँ, मेरी उनसे बहुत मर्तबा मुलाकात और बात हो चुकी है। बहुत अच्छा। अरे हाँ, और क्या आप दूसरा लिफाफा एचआर डिपार्टमेंट तक पहुंचा सकती हैं? जी सर। Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills?
First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک خاتون فون پر کسی ریسٹوران والوں سے بات کر رہی ہے۔ وہ کس میز پر دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی؟ ہیلو، میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے وہاں دوپہر کا کھانا کھایا تھا اور میرا خیال ہے میں اپنا اسکارف چھوڑ گئی ہوں۔ آپ نے اپنا اسکارف میز پر چھوڑا تھا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کو کہاں بٹھایا گیا تھا؟ میں جا کر اسے تلاش کر آتا ہوں۔ ہاں، یہ ریسٹوران کے پیچھے والے حصے میں تھا۔ آپ تمباکو نوشی والے حصہ میں تھیں یا غیر تمباکو نوشی والے میں؟ غیر تمباکو نوشی والا حصہ۔ آپ کاؤنٹر پر بیٹھی تھیں یا میز پر؟ میں اس میز پر تھی جو 4 لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں جا کر جانچ پڑتال کرتا ہوں۔ براہ مہربانی ایک لمحے کے لیے انتظار کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ کس میز پر دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی؟ ایک خاتون فون پر کسی ریسٹوران والوں سے بات کر رہی ہے۔ وہ کس میز پر دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی؟ ہیلو، میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے وہاں دوپہر کا کھانا کھایا تھا اور میرا خیال ہے میں اپنا اسکارف چھوڑ گئی ہوں۔ آپ نے اپنا اسکارف میز پر چھوڑا تھا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کو کہاں بٹھایا گیا تھا؟ میں جا کر اسے تلاش کر آتا ہوں۔ ہاں، یہ ریسٹوران کے پیچھے والے حصے میں تھا۔ آپ تمباکو نوشی والے حصہ میں تھیں یا غیر تمباکو نوشی والے میں؟ غیر تمباکو نوشی والا حصہ۔ آپ کاؤنٹر پر بیٹھی تھیں یا میز پر؟ میں اس میز پر تھی جو 4 لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں جا کر جانچ پڑتال کرتا ہوں۔ براہ مہربانی ایک لمحے کے لیے انتظار کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک مرد ایک اپارٹمنٹ تلاش کر رہا ہے۔ وہ کون سا اپارٹمنٹ منتخب کرے گا؟ معاف کیجیے گا، میں اس علاقے میں ایک اپارٹمنٹ تلاش کر رہا ہوں۔ کیا آپ مجھے کچھ منازل کی منصوبہ بندی دکھا سکتے ہیں؟ یقیناً۔ کیا یہ ایک شخص کے لیے ہے؟ جی نہیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا۔ مجھے ایک نشست گاہ، ایک خوابگاہ اور ایک مطالعے کا کمرہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک نشست گاہ کے علاوہ 2 کمرے ہیں، تاہم یہ کچھ پرشور ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک بڑی سڑک کے قریب واقع ہے۔ اچھا، میں عام طور پر گھر میں کام کرتا ہوں، اس لیے مجھے ایک پرسکون جگہ کی ضرورت ہے اور میں مربع شکل کی نشست گاہ کو ترجیح دوں گا۔ اچھا، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ اسٹیشن سے تھوڑا دور واقع ہے لیکن پرسکون رہائشی علاقے میں ہے۔ 2 کمرے اور نشست گاہ ہے لیکن ایک کمرہ ذرا تنگ سا ہے۔ ہمارے پاس کچھ زیادہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے یہ والا ہمارے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو ایک اور اپارٹمنٹ دکھا سکتے ہیں جس میں 2 وسیع کمرے ہیں لیکن یہ اسٹیشن سے بہت دور واقع ہے۔ جی نہیں شکریہ، آپ نے جو دوسرے والا دکھایا تھا میں وہ دیکھنا پسند کروں گا۔ وہ کون سا اپارٹمنٹ منتخب کرے گا؟ ایک مرد ایک اپارٹمنٹ تلاش کر رہا ہے۔ وہ کون سا اپارٹمنٹ منتخب کرے گا؟ معاف کیجیے گا، میں اس علاقے میں ایک اپارٹمنٹ تلاش کر رہا ہوں۔ کیا آپ مجھے کچھ منازل کی منصوبہ بندی دکھا سکتے ہیں؟ یقیناً۔ کیا یہ ایک شخص کے لیے ہے؟ جی نہیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا۔ مجھے ایک نشست گاہ، ایک خوابگاہ اور ایک مطالعے کا کمرہ چاہیے۔ ٹھیک ہے،
اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک نشست گاہ کے علاوہ 2 کمرے ہیں، تاہم یہ کچھ پرشور ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک بڑی سڑک کے قریب واقع ہے۔ اچھا، میں عام طور پر گھر میں کام کرتا ہوں، اس لیے مجھے ایک پرسکون جگہ کی ضرورت ہے اور میں مربع شکل کی نشست گاہ کو ترجیح دوں گا۔ اچھا، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ اسٹیشن سے تھوڑا دور واقع ہے لیکن پرسکون رہائشی علاقے میں ہے۔ 2 کمرے اور نشست گاہ ہے لیکن ایک کمرہ ذرا تنگ سا ہے۔ ہمارے پاس کچھ زیادہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے یہ والا ہمارے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو ایک اور اپارٹمنٹ دکھا سکتے ہیں جس میں 2 وسیع کمرے ہیں لیکن یہ اسٹیشن سے بہت دور واقع ہے۔ جی نہیں شکریہ، آپ نے جو دوسرے والا دکھایا تھا میں وہ دیکھنا پسند کروں گا۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک خاتون سالگرہ کے کیک کا آرڈر دے رہی ہے۔ وہ کس کیک کا آرڈر دے گی؟ معذرت چاہتی ہوں، میں اپنی بیٹی کے لیے ایک سالگرہ کے کیک کا آرڈر دینا چاہتی ہوں۔ جی بہت بہتر، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کو کس قسم کے کیک کی تلاش ہے؟ میری بیٹی کو چاکلیٹ پسند ہے، اس لیے میرے خیال میں چاکلیٹ کیک ٹھیک رہے گا۔ اور کیا آپ اس پر اسٹرابیری ڈال سکتے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے پاس گول اور مربع کیک ہیں، آپ کس کو ترجیح دیں گی؟ براہ مہربانی 1 عدد گول۔ جی ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی کی عمر کتنی ہونے والی ہے؟ وہ 12 سال کی ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، پھر ہم 12 موم بتیاں تیار کر لیں گے۔ کیا آپ کوئی پیغام لکھنا چاہیں گی؟ جی ہاں، براہ مہربانی سالگرہ مبارک لکھ دیں۔ جی ٹھیک ہے، اور کیا آپ یہ گلابی رنگ میں لکھوانا چاہیں گی؟ اگر ایسا ہے تو اسے ہم ایک سفید پلیٹ پر رکھ دیں گے۔ دوسری صورت میں ہم اسے سفید رنگ میں لکھ سکتے ہیں اور ایک گلابی پلیٹ پر رکھ سکتے ہیں۔ براہ مہربانی اسے گلابی رنگ میں لکھ کر سفید پلیٹ پر رکھ دیں۔ وہ کس کیک کا آرڈر دے گی؟ ایک خاتون سالگرہ کے کیک کا آرڈر دے رہی ہے۔ وہ کس کیک کا آرڈر دے گی؟ معذرت چاہتی ہوں، میں اپنی بیٹی کے لیے ایک سالگرہ کے کیک کا آرڈر دینا چاہتی ہوں۔ جی بہت بہتر، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کو کس قسم کے کیک کی تلاش ہے؟ میری بیٹی کو چاکلیٹ پسند ہے، اس لیے میرے خیال میں چاکلیٹ کیک ٹھیک رہے گا۔ اور کیا آپ اس پر اسٹرابیری ڈال سکتے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے پاس گول اور مربع کیک ہیں، آپ کس کو ترجیح دیں گی؟ براہ مہربانی 1 عدد گول۔ جی ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی کی عمر کتنی ہونے والی ہے؟ وہ 12 سال کی ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، پھر ہم 12 موم بتیاں تیار کر لیں گے۔ کیا آپ کوئی پیغام لکھنا چاہیں گی؟ جی ہاں، براہ مہربانی سالگرہ مبارک لکھ دیں۔ جی ٹھیک ہے، اور کیا آپ یہ گلابی رنگ میں لکھوانا چاہیں گی؟ اگر ایسا ہے تو اسے ہم ایک سفید پلیٹ پر رکھ دیں گے۔ دوسری صورت میں ہم اسے سفید رنگ میں لکھ سکتے ہیں اور ایک گلابی پلیٹ پر رکھ سکتے ہیں۔ براہ مہربانی اسے گلابی رنگ میں لکھ کر سفید پلیٹ پر رکھ دیں۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک مرد اور ایک خاتون منتقلی کے شیڈیول کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ کب منتقل ہوں گے؟
میرا خیال ہے ہمیں منتقلی کی تاریخ کا فیصلہ کر لینا چاہیے اور کسی منتقلی کمپنی کو بلا لینا چاہیے۔ ہاں، میں کچھ منتقلی کمپنیاں دیکھ ہی رہا تھا۔ میں بہت زیادہ رقم ادا نہیں کرنا چاہتی۔ میں اتفاق کرتا ہوں، یہ کمپنی کچھ رعایتیں بھی دیتی ہے۔ مثلاً اگر ہم منتقلی کے روز سے کم از کم 1 ماہ پہلے بک کرائیں تو وہ 10% رعایت دیتے ہیں۔ 1 ماہ پہلے؟ پھر رعایت حاصل کرنے کے لیے ہمیں 15 دسمبر کے بعد منتقل ہونا پڑے گا۔ جی ہاں، اور اگر ہم کام کے دن کے علاوہ کسی روز بک کرائیں تو اضافی رعایت ہے۔ کام کے دن کے علاوہ کسی دن؟ اچھا، پیر کی صبح میری ایک میٹنگ ہے اور منگل اور بدھ کو نمائش ہے، تو جمعہ کا دن ٹھیک رہے گا کیونکہ ہم ہفتے کے آخری ایام میں نئے گھر کو منظم بھی کر سکیں گے۔ جی ہاں۔ ارے رکیے، ان کا کہنا ہے کہ سوموار سے جمعرات تک 15% رعایت اور جمعے کو 5% رعایت ہے۔ اوہ، پھر تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ ہمیں اسے جس قدر ممکن ہو سستے میں حاصل کرنا چاہیے، ویسے بھی اس وقت تک میں نمائش سے بھی فارغ ہو جاؤں گی۔ وہ کب منتقل ہوں گے؟ ایک مرد اور ایک خاتون منتقلی کے شیڈول کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ کب منتقل ہوں گے؟ میرا خیال ہے ہمیں منتقلی کی تاریخ کا فیصلہ کر لینا چاہیے اور کسی منتقلی کمپنی کو بلا لینا چاہیے۔ ہاں، میں کچھ منتقلی کمپنیاں دیکھ ہی رہا تھا۔ میں بہت زیادہ رقم ادا نہیں کرنا چاہتی۔ میں اتفاق کرتا ہوں، یہ کمپنی کچھ رعایتیں بھی دیتی ہے۔ مثلاً اگر ہم منتقلی کے روز سے کم از کم 1 ماہ پہلے بک کرائیں تو وہ 10% رعایت دیتے ہیں۔ 1 ماہ پہلے؟ پھر رعایت حاصل کرنے کے لیے ہمیں 15 دسمبر کے بعد منتقل ہونا پڑے گا۔ جی ہاں، اور اگر ہم کام کے دن کے علاوہ کسی روز بک کرائیں تو اضافی رعایت ہے۔ کام کے دن کے علاوہ کسی دن؟ اچھا، پیر کی صبح میری ایک میٹنگ ہے اور منگل اور بدھ کو نمائش ہے، تو جمعہ کا دن ٹھیک رہے گا کیونکہ ہم ہفتے کے آخری ایام میں نئے گھر کو منظم بھی کر سکیں گے۔ جی ہاں۔ ارے رکیے، ان کا کہنا ہے کہ سوموار سے جمعرات تک 15% رعایت اور جمعے کو 5% رعایت ہے۔ اوہ، پھر تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ ہمیں اسے جس قدر ممکن ہو سستے میں حاصل کرنا چاہیے، ویسے بھی اس وقت تک میں نمائش سے بھی فارغ ہو جاؤں گی۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone. How are your Urdu listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک آدمی ایک بھاؤ تاؤ والی سیل کے دوران خریداری کر رہا ہے۔ وہ کیا اور کتنے میں خریدے گا؟ معاف کیجیے گا، کیا یہ شرٹ صرف 3 کے سیٹ میں دستیاب ہے؟ ہم ان کو علیحدہ فروخت کر سکتے ہیں، لیکن یہ فی کرتا زیادہ مہنگا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، مجھے ایک ہی طرح کی 3 شرٹیں نہیں چاہیے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ 3 ٹائی والا یہ سیٹ بھی خریدیں تو ہم آپ کو شرٹ پر ایک رعایت دے سکتے ہیں۔ اس طرح یہ ایک کی قیمت پر 3 ہو جائیں گے۔ اچھا، 3 ٹائی والا سیٹ اور 3 شرٹ بھی ایک کی قیمت پر حاصل ہو جائے گا۔ یہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، میں دیگر 2 شرٹ کسی اور کو دے دوں گا۔ ٹھیک ہے جناب، یہ ایک غیر معمولی بچت ہے۔ وہ کیا اور کتنے میں خریدے گا؟ ایک آدمی ایک بھاؤ تاؤ والی سیل کے دوران خریداری کر رہا ہے۔ وہ کیا
اور کتنے میں خریدے گا؟ معاف کیجیے گا، کیا یہ شرٹ صرف 3 کے سیٹ میں دستیاب ہے؟ ہم ان کو علیحدہ فروخت کر سکتے ہیں، لیکن یہ فی کرتا زیادہ مہنگا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، مجھے ایک ہی طرح کی 3 شرٹیں نہیں چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ 3 ٹائی والا یہ سیٹ بھی خریدیں تو ہم آپ کو شرٹ پر ایک رعایت دے سکتے ہیں، اس طرح یہ ایک کی قیمت پر 3 ہو جائیں گے۔ اچھا، 3 ٹائی والا سیٹ اور 3 شرٹ بھی ایک کی قیمت پر حاصل ہو جائے گا۔ یہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، میں دیگر 2 شرٹ کسی اور کو دے دوں گا۔ ٹھیک ہے جناب، یہ ایک غیر معمولی بچت ہے۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک خاتون بیگوں کی سیلز کی رپورٹ دے رہی ہے۔ سب سے زیادہ فروخت ہونے والا بیگ کون سا تھا؟ یہ لیجئے ہمارے پچھلے ماہ متعارف کیے گئے خواتین کے بیگوں کے بارے میں رپورٹ۔ سب سے پہلے رنگ کے بارے میں، سیاہ رنگ والا بیگ سب سے زیادہ فروخت ہونے والا بیگ تھا، اور اس کے بعد سفید اور آسمانی نیلا۔ زرد اچھی طرح فروخت نہیں ہوئے۔ زرد رنگ والا زیادہ فروخت نہیں ہوا۔ اوہو، شکل کے متعلق کیا خبر ہے؟ بڑے سائز والے بیگ چھوٹے سائز والے بیگوں سے زیادہ فروخت ہوئے۔ ایسے بیگ جن میں آپ A4 سائز والی نوٹ بکس اور جرائد رکھ سکتے ہیں، وہ سب سے زیادہ مقبول تھے۔ ٹھیک ہے۔ ہینڈل کے متعلق چمڑے والے ہینڈل والی زنجیری ہینڈل والے بیگوں سے زیادہ مقبول رہی۔ اچھا، ایسا لگتا ہے کہ ایسے بیگ زیادہ فروخت ہوتے ہیں جو رسمی سٹائل والے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے نئے کلیکشن کے لیے پرسکون رنگ جیسے خاکستری یا بھورے رنگ کو زیادہ استعمال کرنا ہوگا۔ بالکل صحیح، تو اپنے اگلے کلیکشن کے لیے خاکستری رنگ اپنانا اچھا رہے گا۔ آپ زرد رنگ والے بیگوں کی پیداوار روک سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ فروخت ہونے والا بیگ کون سا تھا؟ ایک خاتون بیگوں کی سیلز کی رپورٹ دے رہی ہے۔ سب سے زیادہ فروخت ہونے والا بیگ کون سا تھا؟ یہ لیجئے ہمارے پچھلے ماہ متعارف کیے گئے خواتین کے بیگوں کے بارے میں رپورٹ۔ سب سے پہلے رنگ کے بارے میں، سیاہ رنگ والا بیگ سب سے زیادہ فروخت ہونے والا بیگ تھا، اور اس کے بعد سفید اور آسمانی نیلا۔ زرد اچھی طرح فروخت نہیں ہوئے۔ زرد رنگ والا زیادہ فروخت نہیں ہوا۔ اوہو، شکل کے متعلق کیا خبر ہے؟ بڑے سائز والے بیگ چھوٹے سائز والے بیگوں سے زیادہ فروخت ہوئے۔ ایسے بیگ جن میں آپ A4 سائز والی نوٹ بکس اور جرائد رکھ سکتے ہیں، وہ سب سے زیادہ مقبول تھے۔ ٹھیک ہے۔ ہینڈل کے متعلق چمڑے والے ہینڈل والی زنجیری ہینڈل والے بیگوں سے زیادہ مقبول رہی۔ اچھا، ایسا لگتا ہے کہ ایسے بیگ زیادہ فروخت ہوتے ہیں جو رسمی سٹائل والے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے نئے کلیکشن کے لیے پرسکون رنگ جیسے خاکستری یا بھورے رنگ کو زیادہ استعمال کرنا ہوگا۔
بالکل صحیح. تو اپنے اگلے کلیکشن کے لیے خاکستری رنگ اپنانا اچھا رہے گا. آپ زرد رنگ والے بیگوں کی پیداوار روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک آدمی ایک ہسپتال میں فون کر رہا ہے. ہسپتال میں ہیلتھ چیک اپ کس وقت دستیاب ہے؟ معاف کیجیے گا، کیا میں ہیلتھ چیک اپ کے لیے ریزرویشن کروا سکتا ہوں؟ یقیناً. ہیلتھ چیک اپ صرف پیر، بدھ اور ہفتے کے روز دستیاب ہیں. معمول کے معائنوں سے مختلف. آپ کس دن کروانا پسند کریں گے؟ کیا اس ہفتے کو دستیاب ہے؟ جی ہاں، دستیاب ہے. ہمارا ہسپتال ہفتے کے روز صرف صبح کے وقت کھلا رہے گا. کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ صرف صبح کے وقت؟ یہ کچھ مشکل ہے. ہفتہ کے دیگر دنوں میں ہسپتال کس وقت تک کھلا رہے گا؟ پیر کے روز شام 6 بجے تک کھلا رہے گا اور بدھ کے روز 8 بجے تک. اچھا، صبح کے وقت کس وقت کھلا رہے گا؟ ہم صبح 8 بجے کھولتے ہیں. اگلے ہفتہ صبح کے تمام اوقات مختص ہو چکے ہیں، لیکن اگر آپ ایک ہفتہ تک انتظار کریں تو پیر اور بدھ دونوں دن صبح 8 بجے سے دستیاب ہیں. اچھا، میں اپنے شیڈیول کی جانچ کر کے دوبارہ کال کروں گا. ٹھیک ہے. ہسپتال میں ہیلتھ چیک اپ کس وقت دستیاب ہے؟ ایک آدمی ایک ہسپتال میں فون کر رہا ہے. ہسپتال میں ہیلتھ چیک اپ کس وقت دستیاب ہے؟ معاف کیجیے گا، کیا میں ہیلتھ چیک اپ کے لیے ریزرویشن کروا سکتا ہوں؟ یقیناً. ہیلتھ چیک اپ صرف پیر، بدھ اور ہفتے کے روز دستیاب ہیں. معمول کے معائنوں سے مختلف. آپ کس دن کروانا پسند کریں گے؟ کیا اس ہفتے کو دستیاب ہے؟ جی ہاں، دستیاب ہے. ہمارا ہسپتال ہفتے کے روز صرف صبح کے وقت کھلا رہے گا. کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ صرف صبح کے وقت؟ یہ کچھ مشکل ہے. ہفتہ کے دیگر دنوں میں ہسپتال کس وقت تک کھلا رہے گا؟ پیر کے روز شام 6 بجے تک کھلا رہے گا اور بدھ کے روز 8 بجے تک. اچھا، صبح کے وقت کس وقت کھلا رہے گا؟ ہم صبح 8 بجے کھولتے ہیں. اگلے ہفتہ صبح کے تمام اوقات مختص ہو چکے ہیں، لیکن اگر آپ ایک ہفتہ تک انتظار کریں تو پیر اور بدھ دونوں دن صبح 8 بجے سے دستیاب ہیں. اچھا، میں اپنے شیڈیول کی جانچ کر کے دوبارہ کال کروں گا. ٹھیک ہے. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک مرد اپنی ایک سہیلی کی بیٹی کو لینے کے لیے آیا ہوا ہے. اس کی بیٹی کون ہے؟ معاف کیجیے گا، کیا آپ میری بیٹی کو لا سکتے ہیں؟ جی بالکل. کیا وہ مجھے جانتی ہے؟ جی ہاں، وہ آپ کو تصویر میں دیکھ چکی ہے، اس لیے وہ آپ کو ضرور پہچانے گی. ٹھیک ہے. وہ کس طرح نظر آتی ہے؟
اس کے بال کالے اور گھنگریالے ہیں. وہ پتلی سی ہے اور عام بچیوں کے مقابلے میں دراز قد کی ہے. ٹھیک ہے، کچھ اور؟ اس نے بتایا کہ وہ ہیٹ پہنے گی جس کو میں نے خریدا تھا. یہ ہیٹ سفید رنگ والی ہے جس پر سیاہ ربن ہے. اچھا، تو تلاش کرنے میں بالکل آسانی رہے گی. ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر اس کو لاؤں گا. آپ کا شکریہ. اس کی بیٹی کون ہے؟ ایک مرد اپنی ایک سہیلی کی بیٹی کو لینے کے لیے آیا ہوا ہے. اس کی بیٹی کون ہے؟ معاف کیجیے گا، کیا آپ میری بیٹی کو لا سکتے ہیں؟ جی بالکل. کیا وہ مجھے جانتی ہے؟ جی ہاں، وہ آپ کو تصویر میں دیکھ چکی ہے، اس لیے وہ آپ کو ضرور پہچانے گی. ٹھیک ہے، وہ کس طرح نظر آتی ہے؟ اس کے بال کالے اور گھنگریالے ہیں. وہ پتلی سی ہے اور عام بچیوں کے مقابلے میں دراز قد کی ہے. ٹھیک ہے، کچھ اور؟ اس نے بتایا کہ وہ ہیٹ پہنے گی جس کو میں نے خریدا تھا. یہ ہیٹ سفید رنگ والی ہے جس پر سیاہ ربن ہے. اچھا، تو تلاش کرنے میں بالکل آسانی رہے گی. ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر اس کو لاؤں گا. آپ کا شکریہ. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک آدمی ایک خاتون سے اپنے بٹوے کے متعلق بات کر رہا ہے. وہ اپنے بٹوے کی تلاش کہاں کرے گا؟ آہا، نہیں، مجھے میرا بٹوا نہیں مل رہا ہے. میں نے اس کو کہیں پر چھوڑا ہوگا. کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اس کو آخری بار کہاں پر استعمال کیا تھا؟ نہیں، مجھے یاد نہیں آتا. اچھا، تو پھر چلیں ہم سوچنے کی کوشش کریں کہ آج کے دن آپ کہاں پر گئے تھے. ٹھیک ہے، پہلے میں اپنے دوست کے ساتھ ایک فلم دیکھنے کے لیے گیا تھا. اس کے بعد ہم ایک کیفے میں گئے، لیکن میرے دوست نے میری طرف سے ادائیگی کی، اس لیے میں نے اپنے بٹوے کو نہیں چھوا. لیکن کیا تمہیں فلم کی ٹکٹ خریدتے وقت اسے استعمال کرنے کے بارے میں یاد ہے؟ ہاں، اور ہم جم کی طرف چلے گئے. اس کے بعد میں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ یہ میرے پاس موجود نہیں ہے. کیا تم نے جب میں رقم استعمال کی تھی؟ نہیں، کیونکہ رکنیت کی فیس میرے بینک اکاؤنٹ سے ہر ماہ خود بخود طور پر ادا کی جاتی ہے. ارے، مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے وینڈنگ مشین پر کچھ جوس خریدا تھا. بالکل صحیح، تو پھر ہم وہاں پر جا کر اسے تلاش کریں گے. وہ اپنے بٹوے کی تلاش کہاں کرے گا؟ ایک آدمی ایک خاتون سے اپنے بٹوے کے متعلق بات کر رہا ہے. وہ اپنے بٹوے کی تلاش کہاں کرے گا؟ آہا، نہیں، مجھے میرا بٹوا نہیں مل رہا ہے. میں نے اس کو کہیں پر چھوڑا ہوگا. کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اس کو آخری بار کہاں پر استعمال کیا تھا؟ نہیں، مجھے یاد نہیں آتا. اچھا، تو پھر چلیں ہم سوچنے کی کوشش کریں کہ آج کے دن آپ کہاں پر گئے تھے. ٹھیک ہے، پہلے میں اپنے دوست کے ساتھ ایک فلم دیکھنے کے لیے گیا تھا. اس کے بعد ہم ایک کیفے میں گئے، لیکن میرے دوست نے میری طرف سے ادائیگی کی،
اس لیے میں نے اپنے بٹوے کو نہیں چھوا۔ لیکن کیا تمہیں فلم کی ٹکٹ خریدتے وقت اسے استعمال کرنے کے بارے میں یاد ہے؟ ہاں، اور ہم جم کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ یہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ کیا تم نے جم میں رقم استعمال کی تھی؟ نہیں، کیونکہ رکنیت کی فیس میرے بینک اکاؤنٹ سے ہر ماہ خود بخود طور پر ادا کی جاتی ہے۔ ارے، مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے وینڈنگ مشین پر کچھ جوس خریدا تھا۔ بالکل صحیح، تو پھر ہم وہاں پر جا کر اسے تلاش کریں گے۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? بچوں کے پسندیدہ مضامین کے حوالے سے ایک پول کو دیکھتے ہوئے ایک مرد اور ایک خاتون بات کر رہے ہیں۔ کون سے چارٹ میں 15 سالہ بچوں کے نتائج دکھائے گئے ہیں؟ ارے، یہ مضمون دیکھو، یہ 10 سالہ اور 15 سالہ بچوں میں 3 معروف ترین مضامین پر ہے۔ اوہ، مجھے دیکھنے دیں۔ ارے، جسمانی تعلیم 10 سالہ بچوں کی فہرست میں چوٹی پر ہے۔ جسمانی تعلیم اب بھی مقبول ہے، البتہ میں نے سنا ہے کہ بچے آج کل کھیلوں پر کم وقت خرچ کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور موسیقی دوسرے نمبر پر آئی ہے۔ جی ہاں، 15 سالہ بچوں میں مقبول ترین مضمون تاریخ ہے۔ جب آپ 15 سال کے ہو جاتے ہیں تو 10 سال کے مقابلے میں آپ کی مختلف مضامین میں دلچسپی بن جاتی ہے۔ صحیح۔ ارے، سیاست دوسرے نمبر پر آئی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی تیسرے نمبر پر آئی، لیکن جب ہم اس عمر میں تھے تو اس وقت اسکول میں یہ مضمون تھا ہی نہیں۔ ویسے 10 سالہ بچوں میں تیسرا مقبول ترین مضمون کیا تھا؟ چلو دیکھتے ہیں۔ ارے، یہ آرٹ تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ کیا ان دنوں وہ کمپیوٹر سافٹ ویئر استعمال کرتے ہوئے چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں؟ کون سے چارٹ میں 15 سالہ بچوں کے نتائج دکھائے گئے ہیں؟ بچوں کے پسندیدہ مضامین کے حوالے سے ایک پول کو دیکھتے ہوئے ایک مرد اور ایک خاتون بات کر رہے ہیں۔ کون سے چارٹ میں 15 سالہ بچوں کے نتائج دکھائے گئے ہیں؟ ارے، یہ مضمون دیکھو، یہ 10 سالہ اور 15 سالہ بچوں میں 3 معروف ترین مضامین پر ہے۔ اوہ، مجھے دیکھنے دیں۔ ارے، جسمانی تعلیم 10 سالہ بچوں کی فہرست میں چوٹی پر ہے۔ جسمانی تعلیم اب بھی مقبول ہے، البتہ میں نے سنا ہے کہ بچے آج کل کھیلوں پر کم وقت خرچ کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور موسیقی دوسرے نمبر پر آئی ہے۔ جی ہاں، 15 سالہ بچوں میں مقبول ترین مضمون تاریخ ہے۔ جب آپ 15 سال کے ہو جاتے ہیں تو 10 سال کے مقابلے میں آپ کی مختلف مضامین میں دلچسپی بن جاتی ہے۔ صحیح۔ ارے، سیاست دوسرے نمبر پر آئی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی تیسرے نمبر پر آئی، لیکن جب ہم اس عمر میں تھے تو اس وقت اسکول میں یہ مضمون تھا ہی نہیں۔ ویسے 10 سالہ بچوں میں تیسرا مقبول ترین مضمون کیا تھا؟ چلو دیکھتے ہیں۔ ارے، یہ آرٹ تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ کیا ان دنوں وہ کمپیوٹر سافٹ ویئر استعمال کرتے ہوئے چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں؟ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ٹی وی موسم کی پیشگوئی نشر کر رہا ہے۔ آنے والے ہفتے کے لیے موسم کی کیا پیشگوئی ہے؟ آئندہ ہفتے کے لیے موسم کی پیشگوئی یہ رہی۔ ہفتے کے پہلے حصے میں زیادہ تر دھوپ رہے گی، البتہ کبھی کبھار ابر آلود ہو سکتا ہے۔
ہفتے کے درمیان میں جب موسم خراب ہونے لگے گا، کچھ طوفان آئیں گے۔ ہفتے کے دوسرے حصے میں ہم بادلوں کے ساتھ کچھ جگہوں پر بارش دیکھیں گے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت گزشتہ سال کی اوسط کے برابر رہے گا اور ہفتے کے پہلے حصے میں تقریباً 20 ڈگری تک جائے گا۔ تاہم ہفتے کے آخری حصے میں درجہ حرارت اوسط سے کم ہوگا اور 18 سے 15 ڈگری تک گر جائے گا۔ کم از کم درجہ حرارت 7-8 ڈگری جاری رہے گا، جو معمول سے تھوڑا سا کم ہے۔ کل اتوار کو دھوپ ہوگی اور چھٹی گزارنے کے لیے بہترین موسم ہوگا۔ آنے والے ہفتے کے لیے موسم کی کیا پیش گوئی ہے؟ ٹی وی موسم کی پیش گوئی نشر کر رہا ہے۔ آنے والے ہفتے کے لیے موسم کی کیا پیش گوئی ہے؟ آئندہ ہفتے کے لیے موسم کی پیشگوئی یہ رہی۔ ہفتے کے پہلے حصے میں زیادہ تر دھوپ رہے گی، البتہ کبھی کبھار ابر آلود ہو سکتا ہے۔ ہفتے کے درمیان میں جب موسم خراب ہونے لگے گا، کچھ طوفان آئیں گے۔ ہفتے کے دوسرے حصے میں ہم بادلوں کے ساتھ کچھ جگہوں پر بارش دیکھیں گے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت گزشتہ سال کی اوسط کے برابر رہے گا اور ہفتے کے پہلے حصے میں تقریباً 20 ڈگری تک جائے گا۔ تاہم ہفتے کے آخری حصے میں درجہ حرارت اوسط سے کم ہوگا اور 18 سے 15 ڈگری تک گر جائے گا۔ کم از کم درجہ حرارت 7-8 ڈگری جاری رہے گا، جو معمول سے تھوڑا سا کم ہے۔ کل اتوار کو دھوپ ہوگی اور چھٹی گزارنے کے لیے بہترین موسم ہوگا۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک ترسیل کرنے والا استقبال کنندہ سے بات کر رہا ہے۔ ترسیل کرنے والا اگلا کام کیا کرے گا؟ غلط جواب کا انتخاب کریں۔ ہیلو، میرے پاس ہیومن ریسورسز اور اکاؤنٹنگ کے شعبوں کے لیے ترسیل ہیں۔ ضرور، دونوں چوتھے فلور پر ہیں۔ صحیح، مجھے سیلز کے شعبے سے کچھ لے جانا بھی ہے۔ سیلز کے شعبے کی پہلی اور دوسری ڈویژن ہے۔ کون سی ڈویژن ہے؟ دیکھتے ہیں، یہ دوسری ڈویژن ہے۔ دوسری سیلز ڈویژن دوسرے فلور پر ہے۔ داخلی راستے پر انٹرکام ہے، اس لیے برائے مہربانی آپ کو جس شخص کی تلاش ہو اسے کال کریں۔ میں سمجھ گیا۔ کیا صحیح لفٹ وہاں ہے؟ معذرت چاہتی ہوں، لیکن حفاظتی معائنے کی وجہ سے لفٹ کی خدمات فی الحال مہیا نہیں ہے۔ اگر آپ کو وہ سیڑھیاں استعمال کرنی پڑیں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ بالکل نہیں، بہت بہت شکریہ۔ ترسیل کرنے والا اگلا کام کیا کرے گا؟ غلط جواب کا انتخاب کریں۔ ایک ترسیل کرنے والا استقبال کنندہ سے بات کر رہا ہے۔ ترسیل کرنے والا اگلا کام کیا کرے گا؟ غلط جواب کا انتخاب کریں۔ ہیلو، میرے پاس ہیومن ریسورسز اور اکاؤنٹنگ کے شعبوں کے لیے ترسیل ہیں۔ ضرور، دونوں چوتھے فلور پر ہیں۔ صحیح، مجھے سیلز کے شعبے سے کچھ لے جانا بھی ہے۔ سیلز کے شعبے کی پہلی اور دوسری ڈویژن ہے۔ کون سی ڈویژن ہے؟ دیکھتے ہیں، یہ دوسری ڈویژن ہے۔ دوسری سیلز ڈویژن دوسرے فلور پر ہے۔ داخلی راستے پر انٹرکام ہے، اس لیے برائے مہربانی آپ کو جس شخص کی تلاش ہو اسے کال کریں۔ میں سمجھ گیا۔ کیا صحیح لفٹ وہاں ہے؟ معذرت چاہتی ہوں، لیکن حفاظتی معائنے کی وجہ سے لفٹ کی خدمات فی الحال مہیا نہیں ہے۔ اگر آپ کو وہ سیڑھیاں استعمال کرنی پڑیں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ بالکل نہیں، بہت بہت شکریہ۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.
Hi everyone! How are your Urdu listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک خاتون اور ایک مرد بات کر رہے ہیں۔ خاتون نے کل کیا کیا؟ کل بہت زور کی بارش ہو رہی تھی، آپ گھر واپس کیسے گئیں؟ بس میں بہت سے لوگ تھے، اس لیے میں بس میں نہیں چڑھ سکی اور میں ٹیکسی کی تلاش کر رہی تھی۔ تو کیا آپ ٹیکسی سے گھر گئیں؟ نہیں، کوئی خالی ٹیکسی تھی ہی نہیں۔ کیا؟ تو کیا آپ چل کر واپس گئیں؟ کیا یہ زیادہ دور نہیں ہے؟ نہیں، میں آدھا راستہ چل کر گئی تھی کہ مجھے یاد آیا کہ میری ایک دوست کا گھر قریب ہے تو میں وہاں رک گئی۔ اوہ، اچھا، خوش قسمت ہیں آپ۔ مجھے تو سارا راستہ چل کر گھر جانا پڑا۔ خاتون نے کل کیا کیا؟ ایک خاتون اور ایک مرد بات کر رہے ہیں۔ خاتون نے کل کیا کیا؟ کل بہت زور کی بارش ہو رہی تھی، آپ گھر واپس کیسے گئیں؟ بس میں بہت سے لوگ تھے، اس لیے میں بس میں نہیں چڑھ سکی اور میں ٹیکسی کی تلاش کر رہی تھی۔ تو کیا آپ ٹیکسی سے گھر گئیں؟ نہیں، کوئی خالی ٹیکسی تھی ہی نہیں۔ کیا؟ تو کیا آپ چل کر واپس گئیں؟ کیا یہ زیادہ دور نہیں ہے؟ نہیں، میں آدھا راستہ چل کر گئی تھی کہ مجھے یاد آیا کہ میری ایک دوست کا گھر قریب ہے تو میں وہاں رک گئی۔ اوہ، اچھا، خوش قسمت ہیں آپ۔ مجھے تو سارا راستہ چل کر گھر جانا پڑا۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک ماں اور بیٹا بات کر رہے ہیں۔ بیٹے نے آج کیا اور کس ترتیب سے کیا؟ کیا تم نے اپنا گھر کا کام کر لیا؟ جی ہاں، میں نے اسکول میں ہی کر لیا تھا۔ صفائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صاف ستھرا تو ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ میں آج صبح جلدی اٹھ گیا تھا اور اپنے کمرے کی صفائی کی تھی۔ اوہ اچھا، ڈنر تیار ہے اس لیے تم کھانا کھا سکتے ہو۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، اس لیے آج میں نہیں کھاؤں گا۔ تم تو بس کھیلنا چاہتے ہو، ہے نا؟ تمہیں ٹھیک سے کھانا چاہیے۔ ہاں ہاں، میں سمجھ گیا۔ تو کیا میں کھانے کے بعد کھیل سکتا ہوں؟ ہاں، تم کھیل سکتے ہو، لیکن زیادہ دیر تک کھیلنا اچھی بات نہیں ہے۔ بیٹے نے آج کیا اور کس ترتیب سے کیا؟ ایک ماں اور بیٹا بات کر رہے ہیں۔ بیٹے نے آج کیا اور کس ترتیب سے کیا؟ کیا تم نے اپنا گھر کا کام کر لیا؟ جی ہاں، میں نے اسکول میں ہی کر لیا تھا۔ صفائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صاف ستھرا تو ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ میں آج صبح جلدی اٹھ گیا تھا اور اپنے کمرے کی صفائی کی تھی۔ اوہ اچھا، ڈنر تیار ہے اس لیے تم کھانا کھا سکتے ہو۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، اس لیے آج میں نہیں کھاؤں گا۔ تم تو بس کھیلنا چاہتے ہو، ہے نا؟ تمہیں ٹھیک سے کھانا چاہیے۔ ہاں ہاں، میں سمجھ گیا۔ تو کیا میں کھانے کے بعد کھیل سکتا ہوں؟ ہاں، تم کھیل سکتے ہو، لیکن زیادہ دیر تک کھیلنا اچھی بات نہیں ہے۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? एक खातून टैक्सी ड्राइवर को हिदायत दे रही है। टैक्सी किस रास्ते से जाएगी? बराए मेहरबानी यहाँ से दाएं मोड़ो। ठीक है, अब कॉफी शॉप गुजरने के बाद बाएं तरफ लो और बैंक से गुजरने के बाद दाएं जानिब। ओहो, समझ गया। फिर बाएं जानिब एक होटल आएगा। यकीनन यकीनन, वक्त गुजरता है। बराए मेहरबानी यहाँ रोक दो। क्या ये वही होटल है जिस पर सब्ज रंग का साइन बोर्ड है? हाँ, वो सामने ड्राइववे देख रहे हो? बस वहां अंदर ले चलो और मुझे उतार दो। टैक्सी किस रास्ते से जाएगी? एक खातून टैक्सी ड्राइवर को हिदायत दे रही है। टैक्सी किस रास्ते से जाएगी? बराए मेहरबानी यहाँ से दाएं मोड़ो। ठीक है, अब कॉफी शॉप गुजरने के बाद बाएं तरफ लो और बैंक से गुजरने के बाद दाएं जानिब। ओहो, समझ गया। फिर बाएं जानिब एक होटल आएगा। यकीनन यकीनन, वक्त गुजरता है। बराए मेहरबानी यहाँ रोक दो। क्या ये वही होटल है जिस पर सब्ज रंग का साइन बोर्ड है? हाँ, वो सामने ड्राइववे देख रहे हो? बस वहां अंदर ले चलो और मुझे उतार दो। Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Urdu ebook before it's gone.